جو میرے مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے اس کی شفاعت ہمارے حضور کرتی ہے جو نبی پر صلاۃ والسلام پڑھتا ہے۔ اور آگے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا۔ کتنا بہترین عمل ہے یہ درود اور سلام، کتنا بابرکت عمل ہے کہ آپ ایک مرتبہ حبیب پر درود پڑھیں، اللہ آپ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا۔ آپ ذرا غور تو فرمائیے کہ ایک بار درود پاک پڑھنے میں اللہ آپ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آگے جملہ ہے کہ اللہ اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، سبحان اللہ، 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ آگے روایت میں ہے کہ جو میرا امتی خلوص دل سے محبت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے اور 10 اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور میرے حضور کا ارشاد ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، حضور نے فرمایا دنیا کے اندر سب سے بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، سلام پڑھے گا، کل قیامت کے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ شخص جو حضور پر درود بھی پڑھے گا، سلام بھی پڑھے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے بعض صحابہ وہ ہیں جو قریب رہتے ہیں، بعض وہ ہیں جو دور دراز کے ہیں، کیا یا رسول اللہ وہ درود آپ سنتے ہیں جو دور کا امتی آپ پر درود پاک پڑھتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو سرکار نے کہا میں اپنے امتی کو جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں اور اس کا درود خود بھی سنتا ہوں۔ پھر بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ آپ کے وصال فرمانے کے بعد بھی کہ آپ اس درود پاک کو سنتے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی رسول سنو، میں انتقال کے بعد یعنی ظاہری دنیا سے جانے کے بعد بھی جب میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو میں اس کے درود پاک کو سنوں گا بھی، اور اگر سلام کرے گا اس کے سلام کو سنوں گا بھی اور اس کے سلام کا جواب بھی عنایت فرماؤں۔ تو معلوم یہ چلا آخر کیوں ایسا ہے، وہ اس لیے حدیث پاک کے اندر ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا بے شک انبیاء علیہ السلام پر اللہ نے زمین کو حرام فرما دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں کے اندر بعین ہی اسی طرح سے زندہ ہیں جس طرح سے زمین کے اوپر باحیات تھے، بعین اس میں کوئی فرق نہیں۔ اپنے امتی کا درود بھی سنتے ہیں، اس درود کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں، سلام بھی سنتے ہیں اس کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں یہ نخار پیدا کریے۔ اچھا درود کی برکت کیا ہے؟ اگر آپ درود و سلام پڑھیں گے تو آپ کی تمام تر مشکلیں آسان ہو جائیں گی، آپ کی زبان میں مٹھاس پیدا ہوگی، آپ کے دل میں دنیا کی محبت دور ہو جائے گی، آپ کے قلب و دماغ میں آخرت کی فکر لگی رہے گی اور آپ کے اندر نماز کا شوق ہوگا، عبادت کا شوق ہوگا، اپنے ماں باپ کا ادب کرنے کا شوق ہوگا، آپ اپنے بڑے کا ادب کریں گے، چھوٹوں پر شفقت کریں گے۔ درود پاک کی برکت ہے۔ اگر آپ روزانہ 100 مرتبہ یا 111 مرتبہ یا 313 مرتبہ یا آپ 500 مرتبہ، جو شخص 500 مرتبہ حدیث پاک میں درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فکر و فاقہ سے دور رکھتا ہے، اسے غنی بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام تر مسائل کو حل فرما دیتا ہے۔ جو 500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا عادی ہے۔ تو ایک شخص تھا بڑا مفلوج، بڑا پریشان حال، اس نے 500 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ نے اسے
اس کو غربت سے دور کر دیا، اللہ نے اسے اپنے وقت کا مالدار امیر بنا دیا۔ تو فکر اور فاقہ اور پریشانی، ٹینشن، ان تمام تر بلاؤں سے دور کرنے کے لیے درود پاک کا ورد اور عمل ایسا بابرکت، ایسا عظیم الشان ہے کہ آپ اپنی زندگی میں یہ معمول بنا لیجیے کہ نماز کے بعد سوتے وقت درود پاک 100 مرتبہ یا 111 مرتبہ یا 300 مرتبہ پڑھ کر تبھی سوئیں گے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی زندگی میں 300 مرتبہ درود پاک جب تک پڑھ نہیں لیتے اس وقت سوتے نہیں تھے۔ تو آپ نے جب آپ شادی کی تقریب میں لگ گئے تو آپ نے درود پاک نہیں پڑھا، تو حضور نے کسی اللہ کے ولی کو اس بات کی اطلاع دی کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے کہہ دو کہ جو نذرانہ میری بارگاہ میں پیش کرتا تھا وہ نذرانہ نہیں آ رہا، اس سے کہو کہ میری بارگاہ میں وہ نذرانہ پیش کیا کرے۔ جو حضور پر کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حضور کا دیدار نصیب فرماتا ہے۔ ایک شخص تھا جو حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھتا تھا اور اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک درود پاک نہ پڑھ لے، تو درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ ایک دن حضور کے عالم خواہ میں اس کو زیارت ہوئی، سرکار نے کہا وہ لب کہاں ہیں تیرے جن لبوں سے تو درود پاک پڑھتا ہے، ذرا ادھر تو لا۔ حضور نے اس کے مبارک لب پر، اس کے گال پر بوسہ لیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس بوسے کے آثار تھے اور اس کے گال سے 8 دن تک میرے آقا کے مبارک لب لگے، اس کی خوشبو 8 دن تک اس کے بدن سے مہکتی رہی۔ وہ خوشبو کہاں ہے؟ کستوری میں اور جو ہے عطر میں، جو میرے حضور کے پسینے میں خوشبو اللہ نے رکھی۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن حضور منبر نور پر تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار، یہ جیسے منبر ہے اس کی تو 2 سیڑھی ہیں، اکثر 3 سیڑھی ہوتی ہیں۔ تو مسجد نبوی کا واقعہ ہے کہ سرکار مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کو کہا ادھر آؤ۔ سرکار پہلے زینے پر گئے اور آمین خود کہا، پھر دوسرے پہ گئے آمین کہا، تیسرے پہ آپ تشریف لے گئے آمین کہا۔ تو صحابہ حیران ہیں، چونکہ حضور سے اس طرح کی بات کبھی آپ نے نہیں سنی۔ تو صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ، آج آپ سے ایسی میں نے بات دیکھی اور سنی، اس سے قبل کبھی نہیں سنی۔ کہا یا رسول اللہ منظر کیا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، ابھی جب میں زینے پر چڑھ رہا تھا تو اس وقت جبریل امین موجود تھے، فرشتے صحابہ کو نہیں دکھائی دیتے۔ تو کہا یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ کہا میں پہلے زینے پہ چڑھا تو جبریل امین نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جو رمضان کا مبارک اور بابرکت مہینہ پائے اور اس کا ادب کر کے، اس کا احترام کر کے جنت کا مستحق نہ ہو، جنت کا حقدار نہ ہو۔ تو آپ نے کہا آمین۔ پھر دوسری دعا کی، یا رسول اللہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا بزرگی کے عالم میں اور ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے جنت کا مستحق نہ ہوا۔ تو آپ نے کہا آمین۔ پھر تیسری آپ جب زینے پہ چڑھے تو کہا یا رسول اللہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کا نام لیا جائے، وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ تو آپ نے آمین کہا۔ تو مطلب یہ ہے کہ دعا کرنے والے جبریل امین ہیں اور اس دعا پر آمین کہنے والے تمام نبیوں کے سردار ہیں، ادھر دعا کرنے والے تمام فرشتوں کے سردار، یہاں آمین کہنے والے تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اب اگر دعا کی جائے تو رد ہوگی؟ نہیں رد ہوگی۔ تو یہ حدیث اپنے ذہن میں دماغ میں بیٹھا لو، جہاں بھی رسول کا ذکر کیا جائے وہاں رسول پر درود اور سلام بالخصوص پڑھا کرو، ضرور پڑھا کرو۔ اگر کسی کام میں تاخیر اور دیر ہو جائے تو ہو جانے دو، لیکن نبی کا ذکر سنو، نبی کا نام لو۔ تو جو نبی کے نام پر اپنے انگوٹھوں کو، انگلیوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے گا، حضرت علی کا قول ہے اللہ اس کی آنکھوں سے کبھی بینائی ختم نہیں کرے گا، اسے کبھی
آج کل چشمے کی حاجت ہوتی نا، یہ عمل کر کے تو دیکھو انشاءاللہ یہ چشمے چھوٹ جائیں گے۔ سبحان اللہ بنتا ہے بھائی، کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہ جو محمد کے نام پر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے گا، انشاءاللہ اس کی کبھی بینائی ختم نہیں ہوگی، کبھی وہ اندھا نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے حضور سرکار سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے۔ وہ علی کی شان ہے، ان کا قول ہے، ان کا عمل ہے۔ تو حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھیے، درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ تمام تر بلاؤں سے، ٹینشنوں سے محفوظ رہیں۔ اچھا، ایک اور بات بڑی قابل غور، آپ نے محمد بن سلیمان جزولی کا نام سنا ہوگا کہ درود پڑھنے سے اللہ کتنی زبان میں برکت اور تاثیر رکھتا ہے۔ تو آپ نے نام سنا ہوگا محمد بن سلیمان جزولی، یہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اور نماز کی پابندی بڑی کرتے تھے، سفر و حضر ہو کہیں بھی ہو نماز کو ترک نہیں کرتے۔ تو آپ کا گزر کسی بستی سے ہوا تو نماز ظہر کا وقت تھا، تو اب وقت وہ نکلنے والا تھا کہ آپ نے ایک بستی کی جانب رخ کیا، اور جب کنویں پر پہنچے تو وہاں نہ ڈول تھی نہ رسی تھا، نہ رسی تھی نہ ڈول تھا۔ تو آپ اسی کشمکش میں تھے کہ اچانک ایک گھر مکان خستہ تھا، اس کی چھت پر ایک بچی چھوٹی سی جس کی عمر تقریباً 8 یا 9 سال کی تھی، وہ کھڑی ہوئی تھی، وہ دیکھ رہی تھی یہ منظر۔ تو جلدی سے نیچے آئی اور پوچھنے کے لیے لگی بابا کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو کہا بیٹا پانی کی ضرورت ہے اور نماز ظہر ادا کرنا ہے، وقت نکلنا ہے۔ تو اس بچی نے، چھوٹی سی بچی نے جس کی عمر تقریباً 9 سال یا 10 سال کی تھی، اس نے اپنا لعاب تھوک اس میں ڈال دیا۔ تو تھوک ڈالنا تھا کہ پانی ابل کے کنویں سے باہر نکلنے لگا، جو دائرہ ہوتا اس سے باہر نکلنے لگا، جس طرح سے آپ نے چشمے سے دیکھا ہوگا نکلتا ہے۔ تو آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، لیکن آپ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، آپ کے ذہن میں یہ بات گونجنے لگی آخر اس بچے کا عمل کیا ہے، چھوٹی سی بچی ہے، اب اس پر نماز بھی فرض نہیں، آخر اس کی زبان میں وہ تاثیر آئی کیسے کہ پانی ابل کر اوپر آنے لگا۔ تو اس بچی سے معلوم کیا بیٹا بتا تو صحیح تیرا عمل کیا ہے، تو نہیں بتا رہی۔ اسے اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیا، آخرت کا واسطہ دیا، پل صراط کا واسطہ دیا، پل صراط جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس سے کہا بیٹا بتا تو صحیح۔ تو کہا میں حضور پر کثرت سے درود پڑھتی ہوں، اسی کی برکت اللہ نے میری زبان میں تاثیر پیدا کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو امام محمد بن امام سلیمان جزولی نے پھر عہد کیا کہ میں اپنی زندگی میں جب تک حضور پر درود پاک پر ایک مستند معتبر کتاب نہیں لکھ دوں گا، جب تک میں اس دنیا سے مطلب جاؤں گا نہیں، جب تک میری سینے میں دم ہے، جان ہے، سانسیں ہیں، میں حضور کی بارگاہ میں۔ پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی، کیا لکھی؟ دلائل الخیرات شریف۔ محمد بن سلیمان جزولی نے دلائل الخیرات شریف لکھی، اتنی معتبر مستند کتاب ہے کہ اس کے پڑھنے والا وقت کا ولی بھی بنتا ہے اور حضور کا اس کو دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ اب بات یہاں ایک قابل غور ہے کہ سلیمان جزولی ساری زندگی درود پاک پڑھتے رہے حضور پر کثرت سے۔ اب جب ان کا انتقال ہوا، ان کو دفنا دیا گیا، تو بتاتے ہیں ان کی مٹی سے مشک و عنبر کی خوشبو نکلتی تھی۔ کس کی نکلتی تھی؟ مشک و عنبر کی۔ پھر 77 سال کے بعد ان کی قبر کو کسی وجہ کے تحت ان کی قبر کو کھولا گیا۔ اب وہ یا تو راستے میں قبر آ گئی یا کیا معاملہ رہا، اتنی نہیں روایتوں میں آتا ہے، لیکن ان کی قبر کو 77 سال کے بعد جب کھولا گیا تو ان کا جسم بھی سلامت تھا، ان کا کفن بھی سلامت تھا۔ اور ایک اور قابل بات، بڑی قابل غور، انہوں نے مرنے سے یعنی انتقال سے پہلے اپنا خط بنوایا تھا۔ تو جب ان کا مبارک جسم دیکھا لوگوں نے تو بے عین ہی ایسا لگتا جس سے آج ہی خط بنایا۔ باقاعدہ طور پر لوگوں نے انگلی ٹچ کر کے دیکھا، جیسے زندے پر انگلی ٹچ کرتے ہیں تو اس طرح سے جب ٹچ کرتے ہیں، دباتے ہیں تو خون سائڈ سے ہٹ جاتا ہے،
اور جب ہٹاتے تو اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ تو یہی حال محمد بن سلیمان جزولی کا